لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کرے آپ صحت و تندرستی کی حالت میں ہوں۔ آج کل موسم سرما شروع ہو چکا، آج کل راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں، دن کو روزہ رکھیے اور راتوں کو تہجد پڑھیے۔ خاص طور پر جن خواتین کے روزوں کی قضا دینے والی ہے تو وہ ان دنوں سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ویسے بھی آج کا جو ہمارا درس ہوگا اس میں روزے کے بارے میں ہم بہت کچھ پڑھیں گے، تو ان ایام سے ضرور فائدہ اٹھائیے، لمبی راتوں سے فائدہ اٹھائیے، چھوٹے دنوں سے فائدہ اٹھائیے۔ حدیث نمبر 1222 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ اگر تم پر بادل چھا جائے اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دنوں کی گنتی پوری کر لو۔ اب یہ ہے کہ رمضان کا آغاز کب ہوگا اور رمضان کا اختتام کب ہوگا۔ رمضان کا آغاز بھی چاند دیکھنے سے ہوگا اور رمضان کا اختتام یعنی عید بھی چاند دیکھنے سے ہی ہوگی۔ اگر چاند واضح نظر آ رہا ہے تو معاملہ کوئی نہیں، لیکن بعض اوقات بادل چھائے ہوتے ہیں۔ اگر بادل چھائے ہوئے ہوں تو پھر 30 دن پورے کرو، 30 دن پورے کرو اور رمضان کا آغاز 30 دنوں کے بعد کر لو۔ اسی طرح رمضان کا اختتام بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک گواہ اور شوال کا چاند دیکھنے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ اگر ایک شخص بھی گواہی دے دے کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، رمضان کا آغاز کر دیجئے، لیکن رمضان کا اختتام کرنے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ بھئی کل عید ہوگی، اس کے لیے 2 گواہ لازمی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہمیشہ ہی بہت نمایاں ہوتا ہے کہ جی ساری دنیا کے مسلمان ایک دن عید کیوں نہیں کر لیتے، اور یہ سوال عام طور پہ بڑے آزاد قسم کے لوگوں کی طرف سے آتا ہے۔ بڑی سیدھی سی بات، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بات یہ ہے ہر جگہ کا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت فرق ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ہماری دنیا میں آدھی دنیا میں دن ہوتا ہے اور دوسری آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ پہ چاند نظر آ جائے؟ آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ہماری نمازوں کے اوقات فرق ہوتے ہیں۔ دبئی کا فرق ہم سے 1 گھنٹہ ہے، سعودی عرب کا فرق ہم سے 2 گھنٹے ہے، اور اسی طرح ہی دوسری جگہوں کا ٹائم فرق ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب 8-8 گھنٹے ایک نماز کے وقت میں فرق ہے اور ایک جگہ پہ دن ہے اور ایک جگہ پہ رات ہے، تو ساری مسلم دنیا میں ایک دن کیسے عید ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی یہ اب ایسا ممکن ہوا ہے کہ کمیونیکیشن آپ کا آسان ہو گیا اور ایک جگہ کی خبریں دوسری جگہ پہنچنے لگیں، ورنہ یہ جو پچھلی 13 صدیاں ہیں یا 14 صدیاں ہیں، ان میں تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ شریعت نے بڑا سیدھا سا اصول رکھا تھا، اپنا مطلع دیکھو اور اپنے مطلع پہ تم نے چاند دیکھ لیا، عید کر لو۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، جن جگہوں کے مطلع جو ہیں، مطلع کہتے ہیں سورج طلوع ہونے کی جگہ کو، وہ قریب قریب ہوں، ان کے نمازوں کے اوقات میں تھوڑا فرق ہو، وہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ عید ایک دن کر لیں، کیونکہ ان کے مطالعے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ اور یہی موقف
پاکستان میں رویت حلال کمیٹی نے بنایا ہے اور اسی موقف کو پورے پاکستان میں تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں بعض اوقات پشاور میں جو کہ لاہور سے 6 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، وہ لوگ اپنی عید کسی اور علاقے کے ساتھ مل کے کر رہے ہوتے ہیں اور لاہور والے کسی اور دن کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ مطالعے کا فرق ہے. لیکن جو رویت حلال کمیٹی ہے اس کا موقف یہ ہے کہ بھئی جن علاقوں کے مطلع جو ہیں غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے وقت قریب قریب ہیں، وہ لوگ ایک دن عید کر لیں. ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ پر بھی فائدہ مند ہوگی اور اسی کے اوپر ہی پاکستان میں رویت حلال کمیٹی عید کا اعلان کرتی ہے. ہمارا اگلا باب شروع ہو رہا ہے. رمضان کے مہینے میں سخاوت، نیک عمل اور کثرت سے بلائی اور آخری عشرے میں اس سے بھی زیادہ نیکیاں کرنے کا بیان. حدیث نمبر 1223 حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں جب آپ کو حضرت جبریل آ کر ملتے آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے اور جبریل رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے تھے. پس یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل آپ سے ملتے بھلائی میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے. اس حدیث میں رمضان المبارک میں 2 کاموں کے کثرت اور اہتمام سے کرنے کا بیان ہے. ایک سخاوت اور نمبر 2 قرآن پڑھنا اور قرآن کا دور کرنا. اصل بات یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ اس دن قرآن لوح محفوظ سے نکال کر آسمان دنیا یعنی بیت العزت میں پہنچا دیا گیا. وہاں سے ضرورت کے مطابق 23 سالوں میں وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق نازل ہوتا رہا. تو قرآن کا اور رمضان کا خاص تعلق ہے. رمضان میں حضرت جبریل کا یہ طریقہ تھا کہ روزانہ آپ کے پاس آتے اور روزانہ دور کرتے. ایک سپارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناتے اور ایک سپارہ حضرت جبریل سناتے. اس کو دور کہتے ہیں. حضرت جبریل آپ کو سناتے، آپ حضرت جبریل کو سناتے اور اس کے ساتھ کوئی قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی ہوتی وہ اس کی اصلاح ہو جاتی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے تو اس سال حضرت جبریل نے آپ سے 2 دفعہ دور کیا. یہ تیاری تھی آپ کی وفات کی. اس سال آپ نے 2 دفعہ حضرت جبریل سے دور کیا. تو جب آپ حضرت جبریل کے ساتھ ملاقات آپ کی ہوتی تو اس کا روحانی فائدہ یہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا اہتمام زیادہ فرماتے اور اس نیکی کا اہتمام آپ اپنی نمازوں میں بھی فرماتے اور جو لوگوں کے ساتھ معاملات تھے سخاوت میں بڑھ جاتے. اتنے زیادہ سخی ہو جاتے کہ آپ کی سخاوت چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ ہو جاتی. آپ کو پتہ ہے چلتی ہوئی جو ہوا ہوتی ہے وہ نہ غریب دیکھتی ہے نہ امیر دیکھتی ہے، نہ بچہ دیکھتی ہے نہ بوڑھا دیکھتی ہے، نہ عورت دیکھتی ہے نہ مرد دیکھتی ہے، نہ چھوٹا دیکھتی ہے نہ بڑا دیکھتی ہے. وہ ساروں کے لیے ہی یکساں فائدہ مند ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبریل سے ملاقات کرتے اس کا روحانی اثر یہ ہوتا کہ آپ چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ تیز ہو جاتے. اس لیے رمضان میں 2 کاموں کا زیادہ اہتمام کیجیے. ایک قرآن پڑھنے پڑھانے کا، قرآن کو قیام اللیل میں سننے کا، اور ایک بہت زیادہ صدقہ کرنے کا. ایک بہت زیادہ صدقہ کرنے کا. اور اس وقت یہ الفاظ یاد رکھا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ سخی ہوتے تھے. اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 1224 حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی عبادت میں بڑی محنت فرماتے ہیں. ہمیشہ آپ پر وحی کا آغاز ہوا تو آپ کو حکم ہوا تھا قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو قیام کرو مگر تھوڑا، نصفہ وانقص منہ قلیلا، آدھی رات تک، یا اس میں سے تھوڑا سا کم کر لو یا اس میں تھوڑا سا زیادہ کر لو. تو یہ تو
وحی کے آغاز کے وقت ہی یہ ہدایت دے دی گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر ہی عبادت کا اہتمام کرتے لے، لیکن رمضان میں یہ عبادت زیادہ ہو جاتی، اور رمضان میں سے بھی آخری عشرے میں تو حد ہو جاتی۔ رمضان کا جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے ہیں۔ عام دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے بھی، قم اللیل الا قلیلا، حکم تھا آدھی رات جاگو، یا اسے تھوڑا کم یا اسے تھوڑا زیادہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بات کی گواہی بھی دی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، تیرا رب جانتا ہے کہ تو رات کے 2/3 یا بعض اوقات آدھی رات یا بعض اوقات اس سے کم یا زیادہ قیام کرتا ہے۔ تو رمضان میں، اور خاص طور پہ رمضان کے آخری عشرے میں تو پوری رات کو زندہ کرتے ہیں۔ حدیث کے لفظ ہے وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنی رات کو زندہ کر لیتے، یعنی ساری رات جاگتے، بالکل بھی نہ سوتے۔ تو یہ لیلۃ القدر پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اہتمام فرماتے۔ عام دنوں میں آپ تہجد پڑھ رہے ہوتے، حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوتی، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں سارے گھر والوں کو، بچوں کو بھی جگہ لیتے، ازواج کو بھی جگہ لیتے، اور کمرے ہمت کس لیتے۔ اس کے علاوہ آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے، ساری دنیا کے کام چھوڑ کے ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جاتے صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اہتمام ہوتا تھا ہر سال عبادت کے لیے، ہر سال رمضان کے لیے۔ تو آپ لوگ بھی یہ طریقہ اپنا بنا لیں۔ ہم لوگ تو گوڑے گوڑے دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، کم از کم رمضان کو ہی ایسا کر لیں کہ اس میں دنیا کے کام رمضان سے پہلے ختم کر لیں، اور رمضان کے ایام اللہ کی عبادت کے لیے رکھ لیں۔ دن کو روزہ ہو، رات کو قیام اللیل ہو، دن کو قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ہو، صدقات کی فراوانی ہو، اسی طرح اپنے دل کو بھی ہر قسم کے گناہ سے پاک کر لیجئے۔ روزہ ڈال ہے، ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اگلا باب ہے نصف شعبان کے بعد رمضان سے قبل روزہ رکھنے کی ممانعت، سوائے اس شخص کے جو اس کو ماقبل سے ملانے کا یا سوموار یا جمعرات کو روزہ رکھنے کا عادی ہو، اور یہ نصف اخیر اس کی عادت کے موافق ہو جائے۔ باب کو سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ شعبان میں روزے زیادہ رکھتے، بلکہ بعض حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ سارا شعبان ہی روزے رکھتے، لیکن میں آپ کو واضح کر دوں کہ صرف آپ نے رمضان میں ہی ہر دن روزہ رکھا ہے۔ یہ جو سارا شعبان روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد امت کو منع کر دیا کہ وہ روزہ نہ رکھے، تاکہ رمضان کا ذوق و شوق باقی رہے، لوگ رمضان کا انتظار کریں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ روحانی قوت بہت زیادہ تھی، آپ آخری 15 دنوں میں بھی روزہ رکھتے رہتے تھے۔ تو نصف شعبان کے بعد آپ نے امت کو روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ کچھ صورتیں ہیں جن میں 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنا جائز ہے، اور اس کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1225 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 روز یا 2 روز پہلے روزہ نہ رکھے، ہاں مگر وہ شخص جو پہلے سے ہی ان دنوں کا روزہ رکھتا ہو تو وہ اس دن کا روزہ رکھ لے۔ اب استقبال رمضان کا روزہ رکھنا منع ہے، اسی طرح شک کا روزہ رکھنا منع ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ جب یقین ہو جائے کہ رمضان کا آغاز ہو چکا اور اس کے لیے ہم پیچھے پڑ آئے ہیں تو تب روزہ رکھیں۔
رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے استقبال کا روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ ایک صورت میں رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ رمضان پیر کو آ رہا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے رمضان جو ہے وہ جمعے کو آ رہا ہے، اور کسی شخص کو عادت ہے وہ ہر پیر اور جمعرات کو معمول کے طور پر روزہ رکھتا ہے۔ اب وہ رمضان سے 1 دن پہلے جمعرات کو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور یہ روزہ اس کا استقبال رمضان کا نہیں ہوگا، نہ ہی شک والے دن کا روزہ ہوگا، بلکہ یہ اس کے اس معمول کا حصہ ہوگا جو اس کے زندگی کا معمول ہے کہ وہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو سنت نبوی کے مطابق روزہ رکھتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کا رمضان سے 1 دن پہلے کا روزہ جائز ہوگا۔ اسی طرح کچھ اور صورتیں بھی ہیں جن میں رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا جائز ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نے نظر مان لی میرا بیٹا جو ہے جس دن کامیاب ہوگا میں اگلے دن روزہ رکھوں گی۔ اب آپ کے بیٹے کا جو رزلٹ ہے وہ رمضان سے 2 دن پہلے آ گیا، اب اگلا دن آپ نے روزہ رکھا، اس سے اگلے دن رمضان ہو گیا۔ اب آپ نے یہ روزہ استقبال رمضان کے لیے نہیں رکھا، اور نہ ہی آپ نے یہ شک کا روزہ رکھا، بلکہ یہ تو آپ نے اپنی نظر پوری کی۔ اس صورت میں بھی یہ روزہ جائز ہوگا۔ ایک اور صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ آپ جی اپنے رمضان کے قضا روزوں کو رکھ رہی ہیں، آپ کے جی 6 روزے رہتے تھے، آپ نے کیا کیا کہ 15 شعبان کے بعد آپ نے یہ 6 روزے شروع کیے، حالات ایسے بن گئے تھے، تو وہ جو آپ کا آخری چھٹا روزہ ہے وہ رمضان سے 1 دن پہلے تھا، آپ یہ روزہ بھی رکھ سکتی ہیں۔ فرق یہاں بھی نیت کا ہوگا۔ تو لہٰذا میری بات سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ رمضان کے استقبال کے روزہ رکھنے کی نیت سے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا منع، شک کا روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے۔ ہاں آپ نظر آپ نے مانی ہوئی، آپ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ نے معمول کے مطابق ایک اپنا معمول بنایا ہوا ہے، رمضان سے 1 دن پہلے وہ دن آ گیا، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ قضا روزے رکھ رہی ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے میرا 1 روزہ رہتا ہے، اور آپ نے وہ روزہ رکھ لیا، اگلے دن رمضان ہو گیا، یہ چیز جائز ہے نیت کی تبدیلی کی وجہ سے۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، اور ایام 20 کے روزے کون سے ہیں؟ 13، 14 اور 15۔ وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ یہ ایام 20 کے روزے ہیں وہ 15، 16 اور 17 کو رکھتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو چاہے وہ یہ 13، 14، 15 کے رکھ لے، اور جو چاہے اسے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ لے۔ مہینے کے 3 روزے ہونے چاہیے، بہتر تو یہی ہے وہ 13، 14، 15 کو رکھے، لیکن وہ مہینے کی کسی بھی تاریخ کو 3 روزے پورے کر لیتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اب اس حساب سے وہ جی 16، 17، 18 کو روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ شعبان کے 15 کے بعد روزے نہ رکھے جائیں، تو اس کی ممانعت لازم نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا اگلا باب شروع ہو رہا ہے، چاند دیکھنے کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو ہم پر امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اے اللہ یہ چاند ہدایت اور بلائی کا چاند ہو۔ تو یہ تو میں نے آپ کو دعا کا ترجمہ بتا دیا ہے۔ دعا کے جو اصل الفاظ ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ تعالیٰ اس چاند کو ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ نکال، والسلامتی والاسلام، سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام، یہ ان دونوں کی روٹ ورڈ ایک ہیں۔ ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ ہلال و رشد و خیر، اللہ کرے یہ چاند خیر اور بھلائی کا ہو۔ تو جب چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، یہ دعا خود بھی یاد کریں، اور ویسے بھی ذرا سوچیں، چاند نکلا ہے، رمضان کا آغاز ہوا ہے، اور آپ نے اس دعا کے ساتھ رمضان کا آغاز کیا ہے۔
اللہ سے امید ہے کہ وہ اس چاند کو آپ کے لیے خیر اور رشد کا، بھلائی کا ہی بنا دے گا۔ تو اس دعا کو یاد کر لیجئے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ ہلال رشد و خیر۔ بہترین الفاظ، بہترین معنی اور بہترین دعا۔ ہمارا اگلا باب ہے سحری کھانے کی اور اس میں تاخیر کرنے کی فضیلت، بشرطے کہ طلوع فجر کا اندیشہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 1230 حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، اس لیے سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانا مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ احکامات دیے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہے۔ سحری کھانے سے انسان کو سارا دن گزارنے کی طاقت ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگ رات کو ہی کھا لیتے ہیں، رات کو ہی نیت کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں صبح اٹھنا نہ پڑے، وہ نیت بھی رات ہی کو کر لیتے ہیں۔ یا بعض لوگ کرتے کیا ہیں، رات کو 2 بجے تک جاگتے رہے اور 2 بجے انہوں نے سحری کھا لی، حالانکہ سحری ختم ہونے کا وقت 4 بجے تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ سحری کھاؤ اور سحری میں تاخیر کرو، جتنی دیر سے کھاؤ گے اتنا زیادہ بہتر ہے، اور یہ سارے معاملات ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ رات کو کھائیں گے، ظاہر ہے 4 5 6 گھنٹوں کا فرق پڑے گا، 2 بجے کھاؤ گے 2 گھنٹوں کا فرق پڑے گا۔ تو سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھانی بھی ضرور ہے، اور دوسری بات ہے کھانی بھی تاخیر کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارے لیے ہر وہ شے پسند فرمائی جس میں ہمارا فائدہ تھا۔ حدیث نمبر 1232 حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن مکتوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال رات کو اذان دیتا ہے، جب تک ابن مکتوم اذان نہ دے اس وقت تم کھاؤ پیو۔ حضرت عمر نے فرمایا ان دونوں کی اذان کے درمیان اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ یہ اذان دے کر اترتا تھا اور یہ اذان دینے کے لیے چڑھتا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں 2 مؤذن ہوتے تھے، ایک حضرت بلال اور ایک حضرت عبداللہ بن مکتوم۔ یہ عبداللہ بن مکتوم وہی نابینا صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی تھی، انہوں نے اپنا نابینا ہونے کی وجہ سے عذر پیش کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا اذان سنتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر نماز کے لیے آؤ۔ تو اللہ نے پھر ان کو یہ سعادت بخشی کہ یہ مسجد نبوی کے امام بن گئے۔ تو حضرت بلال کی اذان ہوتی تھی پہلے اور حضرت عبداللہ بن مکتوم کی اذان ہوتی تھی بعد میں۔ حضرت بلال کی اذان جو تھی وہ اس لیے ہوتی تھی کہ جو شخص تہجد پڑھ رہا ہے وہ تہجد ختم کرے، سحری کھائے، اور جو سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے اور جاگ کے سحری کھا لے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مکتوم کی اذان جو تھی وہ سحری کے خاتمے پر ہوتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جو تھا فاصلہ اتنا ہوتا تھا کہ حضرت بلال جو ہیں وہ اذان دینے کے بعد دعا میں مصروف ہو جاتے، طلوع فجر کا انتظار کرتے، جب طلوع کا وقت قریب ہوتا تو نیچے اترتے اور ابن مکتوم کو اطلاع دیتے، وہ وضو وغیرہ کرتے اور اذان دینی شروع کر دیتے اور طلوع فجر کے آغاز میں اذان دیتے۔ آج بھی بیت مسجد نبوی میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ ایک اذان ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جو شخص تہجد پڑھ رہا ہے اب وہ اپنا تہجد کو ختم کرے، سحری کھائے، اور جو سو رہا ہے وہ جاگے، وقت بالکل آخری آ گیا۔ اور دوسری اذان سحری ختم ہونے کے بعد کہ وقت کا اشارہ ہوتا تھا کہ اب سحری کھانا جو ہے وہ ختم کر دو۔ اب سحری کھاتے وقت بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ
ख़ास طور پر یہ عورتوں کے مسائل ہیں. عورتیں بچوں کو بھی کھلا رہی ہوتی ہیں, گھر والوں کو بھی کھلا رہی ہوتی ہیں, ان کی اپنی باری بعد میں آتی ہے اور اذان ہو جاتی ہے. تو اگر اذان ہو جائے اور آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہے, آپ اس پیالے کو ختم کر سکتے ہیں. مثلا چائے کا کپ ہے یا آپ کھانا کھا رہی ہیں تو کھانا کھاتے وقت اس پیالے کو آپ صاف کر سکتی ہیں, نیا پیالہ نہ بھریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 منٹ کی آپ کو اجازت مل سکتی ہے جب تک اذان ختم نہ ہو, لیکن ایسا روز نہیں ہونا چاہیے. اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن آج کل ہمارے پاس گھڑیاں ہیں, اہتمام یہی کریں کہ اذان ہوتے ہی آپ بند کر دیں گی. لیکن فرض کی آپ کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے, آپ کا برتن صاف کرنے والا ہے, آپ کے ہاتھ میں 1-2 نوالے ہیں, وہ ختم کر لیجئے. آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے, پی لیجئے. ہمارا اگلا باب ہے افطار میں جلدی کرنے کی فضیلت اور اس چیز کا بیان جس پر افطار کیا جائے اور افطار کے بعد کی دعا. حدیث نمبر 1234 سہل بن سعد سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. اللہ نے ادھر سے حکم دے دیا سحری تاخیر سے کرو, ادھر سے حکم دے دیا افطاری جلدی کرو, اور یہ دونوں چیزیں ہی آدم کے حق میں بہترین ہیں. لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے. بلکہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں, مجھے میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ بندے ہیں جو کہ افطار میں جلدی کرنے والے ہیں. ارے بھائی, اس وقت ہم منتظر ہوتے ہیں, سامنے میز لگی ہوتی ہے اور ہم ایک لمحہ گزار رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا محبوب بندہ کون سا ہے, سب سے زیادہ محبوب کون سا ہے؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں احب عبادی الیہ, میرے بندوں میں سے محبوب ترین بندہ مجھے وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے. تو لہٰذا یہ خوشخبری حاصل کر لیجئے. باقی ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی, افطاری کی میز سامنے سجی ہے تو اس وقت دعا کیجئے. یہ دعا کا بہترین وقت ہے. سحری اور افطاری یہ دونوں بہترین وقت ہیں دعا کے. تو اس وقت آخری 15 منٹ جو ہیں دعا میں گزاریے یا پھر ایک اور کام کر لیجئے. ان 15 منٹوں میں گھر والوں کو کسی ایک موضوع پر قرآن کی آیات بتا دیجئے, حدیث بتا دیجئے, یا انہیں کوئی گائیڈ کر دیجئے کسی خاص موضوع پر. یہ بڑے برکت والے اوقات ہیں, اور اگر دعا کر لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اصل بات یہ ہے کہ جتنی آپ سنت میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے. تو سنت یہی ہے, سحری بھی تاخیر سے کرو, افطاری بھی جلدی کرو. اب اس حدیث میں ہم یہ پڑھیں گے کہ افطاری کا وقت ایگزیکٹ کیسے پتہ چلے. حدیث نمبر 1238 حضرت ابو ابراہیم عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر گئے. آپ روزے دار تھے. جب سورج غروب ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفقائے سفر میں سے ایک آدمی سے کہا, اے فلاں سواری سے اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو. اس نے کہا, اگر آپ کچھ اور شام کر لیں تو بہتر ہے. آپ نے فرمایا, سواری سے اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو. اس نے کہا, یا رسول اللہ ابھی تو کچھ دن باقی ہے. آپ نے فرمایا, اترو ہمارے لیے ستو گھولو. یہ تیسری دفعہ آپ نے فرمایا. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں, اب وہ سواری سے اترا اور اس نے ستو گھولے افطاری کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو پیے اور فرمایا, جب تم دیکھو رات ادھر سے یعنی مشرق سے آ گئی ہے تو یقیناً روزے دار کا روزہ کھل گیا. اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اترو اور ستو گھولو. سننے والے فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا,
سورج کی جو ٹکیا ہے اس کا آخری کونا بھی غائب ہو گیا. روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا. یہی وقت مغرب کی نماز کا ہے, یہی وقت افطار کا ہے. اب اس وقت اچھی خاصی روشنی ہوتی ہے. ان صاحب کو اسی بات سے غلطی لگ رہی تھی کہ ابھی تو اچھی بلی روشنی ہے, ابھی تو اندھیرا شروع نہیں ہوا, تو یا رسول اللہ تھوڑا سا اندھیرا شروع ہو لینے دے. ان کا خیال یہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب تیسری دفعہ حکم دیا تو وہ پھر اتر آئے. تو اصل بات یہ ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے, آپ خود اس کو آج ہی مشاہدہ کیجئے گا, اس وقت اچھی خاصی روشنی ہوتی ہے. لیکن اصول کیا ہے؟ سورج کی ٹکیا کا جب آخری کونا بھی غائب ہو گیا اور وہ ہر آدمی کو نظر آ جاتا ہے, افطار کا وقت ہو گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد تیروں کا مقابلہ کرتے, تیر اندازی کا مقابلہ کرتے, اور اتنی روشنی باقی ہوتی کہ تیر پھینکنے والا اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا. نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھی تب بھی اتنی روشنی باقی ہوتی تھی کہ تیر اندازی کے مقابلے میں تیر پھینکنے والا اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا. تو لہٰذا یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ روزہ اندھیرا ہونے پہ نہیں کھلے گا, روزہ کھلے گا سورج کے غروب ہونے پر. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ سورج غروب ہونے کے آدھا گھنٹے تک روشنی باقی رہتی ہے. آہستہ آہستہ پھر اندھیرا پھیلتا چلا جاتا ہے. پہلے روشنی ذرا کم ہوتی ہے, پھر اندھیرا پھیلتا چلا جاتا ہے. تو روزہ کھولنے کا وقت وہ ہے جب سورج غروب ہو گیا. ادھر سے رات آ گئی, اگرچہ روشنی باقی ہے, قانونی طور پر رات شروع ہو گئی. حدیث نمبر 1240 حضرت انس سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے قبل چند تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے تھے. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے, چھہاروں سے, اور اگر وہ بھی نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ بھر لیتے. اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ افطاری کن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, کون سی چیزیں مسنون ہیں افطاری کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے کھول لیتے, جن کو ہم لوگ چھہارے کہتے ہیں. یہ بھی نہ ہوتا تو پانی کے چند گھونٹ بھر لیتے. ہمارے ہاں افطاری کے لیے اتنے لمبے چوڑے جو اہتمام ہوتے ہیں, آدھا دن پہلے افطاری بنتی ہے اور اس کے بعد پھر کھانا بنتا ہے. اور رمضان جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا کہ انسان کم کھائے اور اس کی روح زیادہ طاقتور ہو, کیونکہ جب انسان زیادہ کھاتا ہے اس کی حیوانی طاقت جو ہے وہ بڑھتی ہے, اس کی خواہشات بڑھتی ہیں. اور جب انسان کم کھاتا ہے اس کی روح زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور اس کی روحانی قوت بڑھتی ہے. تو ہم نے رمضان کو بھی اس کے اصل مقصد سے ہٹا دیا. رمضان میں آدھا دن خواتین کا گزر جاتا ہے افطاری کے لیے 4 چیزیں بنانے میں, اور پھر جب وہ روزہ دار وہ کھا لیتا ہے, اس قابل بھی نہیں رہتا کہ مغرب کی نماز ادا کرے, پیٹ اتنا بھاری ہو جاتا ہے. پھر خیر سے جی ذرا اس میں بھی تھوڑا وقفہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا فرق ڈال لیا, پھر چکر چلتا ہے اب کھانے کا, اور پھر اگلا چکر چلے گا صبح اب سحری کا. تو رمضان کو بھی ہم نے کھانے پینے کا بہانہ بنا لیا. تو ذرا سوچئے کہ رمضان کا اللہ تعالیٰ نے مقصد کیا رکھا تھا اور ہم نے اس کو بھی کیسے تبدیل کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم